جی تو السلام علیکم. میں ہوں عباس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سکھانا سیکھو. بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنے سسٹم کی اسکرین پر اور لیتے ہیں اپنی ایم ایس ایکسل کی پہلی کلاس. تو اپنے سسٹم کی اسکرین پر ہم آ چکے ہیں. سب سے پہلے ہم ایم ایس ایکسل کی جو فائل ہے اس کو اوپن کر لیتے ہیں. اس پر ڈبل ٹیپ کریں گے، ڈبل کلک کریں گے تو ہماری ایکسل کی جو فائل ہے یہ ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گی. تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس پہ ڈبل کلک کریں. اگر آپ کے پاس کوئی ایم ایس ایکسل کی فائل موجود نہیں ہے تو آپ اپنے ماؤس سے رائٹ کلک کریں اور نیو کے آپشن میں جا کے آپ مائکروسافٹ ایکسل ورک شیٹ یہاں سے کریٹ کر لیں. چونکہ ہمارے پاس پہلے سے ورک شیٹ اویلیبل ہے تو ہم اسی کو اوپن کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اس کے لے آؤٹ کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں کہ اس کے لے آؤٹ میں ہمارے پاس کیا کچھ ہے. تو یہ جو آپ کو اوپر نظر آ رہی ہیں یہ فائل لکھا ہوا ہے، ہوم لکھا ہوا ہے، انسرٹ لکھا ہوا ہے، پیج لے آؤٹس، تو ان کو ہم ٹیبس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ٹیبس. تو اس کے نیچے جو آپ کو یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ریبن ہے. ریبن کے اندر بھی ہمارے پاس آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ پارٹیشنز ہوئی ہیں. یہ آپ کو سامنے لائن نظر آ رہی ہے تو یہ ہمارے پاس پارٹیشنز کر رہی ہیں اور یہ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے کیا بن رہے ہیں؟ گروپس بن رہے ہیں. اب جیسے کہ پہلا گروپ ہمارے پاس ہے، اس میں ہمارے پاس کٹ ہے، کاپی ہے، فارمیٹ پینٹر ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک گروپ ہو گیا ہے. ساتھ ہی ہمارے پاس دوسرا گروپ ہے جس کا نام یہاں پہ فونٹ لکھا ہوا ہے. اس میں فونٹ کے حوالے سے ساری ہمارے پاس چیزیں ہیں. تیسرا گروپ الائنمنٹ کا ہے. سیم اسی طرح ہمارے پاس نمبر کا بھی ہے. اچھا تو چلتے ہیں سب سے پہلے ہم فائل کے آپشن میں. فائل کے آپشن میں ہم جیسے ہی آتے ہیں آپ کو یہاں پہ کافی کچھ نظر آ رہا ہوگا. سب سے پہلے ہمارے پاس انفارمیشن ہے، جو ہمارے پاس فائل اوپن ہے اس کے بارے میں انفارمیشن ہے. اس کے بعد اگر آپ نیو فائل کریٹ کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے نیو کریٹ کر سکتے ہیں، یا آپ پہلے سے ایگزسٹنگ فائل آپ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ اوپن بھی کر سکتے ہیں. اچھا جب فائل آپ نے جس پہ کام کر لی ہے اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے آ کے فائل میں سیو کر سکتے ہیں. سیو ایز جیسے کہ آپ کریں گے تو اس کو آپ سبھی کو پتہ ہے کہ آپ لوکیشن دے سکتے ہیں اس کو سیو کرنے کے لیے. نیکسٹ ہمارے پاس آپشن آ جاتا ہے یہاں پہ پرنٹ کا آپشن ہے. تو پرنٹ جب ہمارے پاس ہم یہاں پہ پرنٹ کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کی آپشنز آ جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں ہم آگے انشاءاللہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. شیئر آ گیا. شیئر میں ہمارے پاس ہم اس کو کلاؤڈ پہ سیو کر سکتے ہیں یا ای میل کے تھرو کسی کو بھی شیئر کر سکتے ہیں. ایکسپورٹ کو ہم یعنی کہ اس کی فائل ٹائپ چینج کر کے اس کو پی ڈی ایف میں یا کسی بھی اور اس میں فائل ٹائپ میں سیو کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آخر میں کلوز ہے. تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں کہ یہ جو اوپر آپ کو آپشنز کچھ نظر آ رہے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو اصل میں کہتے ہیں کوئک ایکسیس ٹول بار. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس کوئک ایکسیس یعنی کہ آپ کوئی بھی کوئک ایکسیس ٹول بار میں جو بھی آپ فنکشنز رکھیں گے آپ ان کو ایک دم سے ایکسیس کر سکیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس تھوڑی سی ڈسکشن ہم کر لیتے ہیں کہ یہ روز اور کالمز کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ جیسے کہ میں ماؤس کا کرسر لے کے آتا ہوں تو یہ بی کے اوپر، تو یہ جو اب نیچے سلیکٹ ہو چکی ہے یہ کمپلیٹ ایک کالم ہے. اور اسی طرح سے میں بی سی پہ کر لیتا ہوں، اے پہ، تو یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں ہمارے پاس کالمز ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس میں 2 پہ کلک کرتا ہوں تو یہ جو سلیکٹ ہو چکی ہے یہ اسے ہم رو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 4 جس پہ بھی میں کلک کرتا ہوں یہ ساری کمپلیٹلی روز ہیں. تو روز اور کالم کی ڈسکشن کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کو کمپلیٹ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ایک ورک شیٹ ہے، ایم ایس ایکسل کی ورک شیٹ ہے. اب 2 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ایم ایس ایکسل کی ورک شیٹ ہے اور ایک ورک بک ہے. دیکھیں یہ آپ کو یہاں پہ نیچے نظر آ رہا ہے شیٹ 1، مطلب کہ یہ کرنٹلی آپ کی اسکرین پہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ ایک ایم ایس ایکسل کی شیٹ ہے. اور اگر میں یہاں پہ آگے آ کے پلس کا سائن آپ کو جو نظر آ رہا ہے اس پہ اپنا ماؤس کا کرسر لے آتا ہوں تو یہ مجھے کہتا ہے یہاں پہ نیو شیٹ بنائیں. اگر اس پہ میں کلک کروں گا یہ ایک دوسری شیٹ بن گئی. میں دوبارہ اگر کلک کرتا ہوں تیسری، اینڈ سو آن، اسی طرح سے ہم شیٹس بنا سکتے ہیں. اب یہ شیٹس جو کولیکٹیولی ہیں ان کولیکٹیولی شیٹس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ورک بک کہتے ہیں.
ایک سنگل شیٹ جو ہے وہ تو ورک شیٹ ہو گئی. جب ہم کولیکٹیولی کافی ساری شیٹس کو کولیکٹیولی لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ورک بک بن جاتی ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ اپنی ویژنس کلیئر کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کچھ کلیئرلی نظر نہیں آتا ہے, تو آپ یہاں سے ویو کے ٹیب میں آ کے یہاں سے آپ زوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, زوم کتنے پرسنٹ کر سکتے ہیں؟ 100% کر سکتے ہیں. یہاں سے میں کر لیتا ہوں 200% پہ. تو یہ دیکھیں اب آپ کو یہ جو آپ کی ورک شیٹ ہے یہ زوم ہو کے نظر آ رہی ہے, تو کلیئرلی آپ کو یہاں پہ نظر آ سکتا ہے سب کچھ. تو اب اس کے بعد ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ یہ جو سلیکٹڈ ہمارے پاس یہ باکس آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ باکس کیا ہے؟ یہ باکس اصل میں ہمارے پاس اس کو ہم سیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک سیل ہے, یہ دوسرا سیل ہے. اسی طرح سے ان سیلز کو ہم موو کر سکتے ہیں. آپ اپنے کی بورڈ کے اوپر آپ کو 4 قسم کی کیز نظر آئیں گی, ڈاؤن ورڈ, اپ ورڈ, رائٹ, لیفٹ. ٹھیک ہے, آپ ان کو یوز کر کے ان سیلز کو موو کر سکتے ہیں. تو اگر یہ بھی ایک سیل ہمارے پاس سلیکٹ ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ سیلز سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کو سلیکٹ کر کے اس کے اوپر ٹیپ کر کے آپ اس طرح سے ایک سے زیادہ سیلز کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اب ہمارے پاس آ گیا. لیٹس سپوز اچھا ان سیلز کو کولیکٹیولی جب ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا بن جاتی ہے؟ یہ ہمارے پاس ایک قسم کی رینج بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, جب ایک سے زیادہ ہم سیلز کو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس رینج کہلاتی ہے. نیکسٹ, اس رینج کو اگر میں کلر کرنا چاہتا ہوں تو میں سب سے پہلے ہوم ٹیب میں آؤں گا, اور یہاں پہ آپ کو جو گروپ ہے فونٹ گروپ, اس کے اندر 2 قسم کے آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, ایک تو فل کلر ہے, یعنی کہ یہ آپ کا کمپلیٹلی جو رینج ہے اس کو فل کر دے گا, اور دوسرا جو ہے فونٹ کلر ہے, یہ یعنی کہ سیلز کے اندر آپ نے جو کچھ بھی ٹائپ کیا ہوگا اس کو کلر کرے گا. تو ابھی ہم سیلز کو کلر دینا چاہتے ہیں, تو یہ میں نے کلر کر دیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو رینج ہم نے سلیکٹ کی تھی تو اس کو میں نے کلر کر دی ہے. نیکسٹ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کسی بھی سیل کو بارڈر دینے کے لیے ہم کیا کریں گے, اسپیسیفائی کرنے کے لیے اس کو ہم بارڈر دیں گے. اور یہ بھی ہمارے پاس جو ٹیب ہے ہوم ٹیب, اس کے اندر فونٹ کا جو گروپ ہے اسی کے اندر ہمارے پاس یہاں پہ آپ کو یہ آپشن ملے گا. تو اس بارڈر کے ساتھ ہی آپ کو چھوٹا سا ایرو نظر آ رہا ہوگا, اس پہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ قسم کے آپشنز یہاں پہ مل جاتے ہیں, ٹاپ بارڈر, لیفٹ بارڈر. تو فی الحال ہم جو کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو تھک باکس بارڈر کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ میں نے ایک سیل کو بارڈر لگا دیے ہے. ٹھیک ہے, آپ کو بہت ہی کلیئرلی یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہوگا. اب ایسا کرتے ہیں ہم نیکسٹ کہ اسی سیل کو ہم نے جس طرح سے بارڈر کیے تو ہم ایک دوسرے سیل کو بھی بارڈر کرنا چاہتے ہیں. اس کا پہلا ایک طریقہ تو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اس کو اگر کنٹرول سی کر کے کاپی کر کے اس کو ہم اگر کر دیتے ہیں تو یہاں پہ نیچے ہم دوسرے سیل کو بھی اسی طرح سے کنٹرول وی کر کے تو ہم بارڈر دے سکتے ہیں. لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے کیونکہ میں آپ کو فارمیٹ پینٹر کے بارے میں تھوڑا سا یہاں پہ سکھانا چاہوں گا. فارمیٹ پینٹر کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی سیل کو ایز اٹ از دوسرے سیل کو اسی طرح سے بنا لیتے ہیں. تو اگر یہ دیکھیں ابھی میں نے اس ایک سیل کو بارڈر دیا تھا, تو میں اگر اس کا فارمیٹ پینٹر سلیکٹ کروں, ٹھیک ہے, تو اس سیل کا اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کرسر کا جو پلس ہے اس کے ساتھ چھوٹا سا برش آ گیا. تو میں لیٹس سپوز اس دوسرے سیل کو بھی اسی سیل کی طرح بنانا چاہتا ہوں, تو یہاں پہ میں کلک کروں گا تو یہ دیکھیں آپ نوٹس کر رہے ہوں گے کہ یہ دوسرے بھی ہمارے پاس اس میں دوسرے کے ساتھ بھی بارڈر لگ چکا ہے. اب ایسا کرتے ہیں کہ سیل کا جو نام ہے, یہ سیل کا نام کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, سیل کا نام ہم اس طرح سے بتا سکتے ہیں کہ یہ لیٹس سپوز میں اس سیل کے اندر اسی کا نام لکھ لیتا ہوں. یہ دیکھیں ابھی آپ بی کالم میں ہیں اور 2 رو میں ہیں, تو اس سیل کا نام کیا ہو گیا؟ B2 ہو گیا. یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں B اور 2, یہ میں نے اس کا نام لکھ لیا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے میں دوسرے سیل کا نام بھی لکھ لیتا ہوں, تو یہ ہمارے پاس نام ہو گیا F8 نام ہو گیا اس سیل کا. ٹھیک ہے, F8 نام ہو گیا ہمارے پاس. ٹھیک ہے, اب ایسا کرتے ہیں, یہ تو ہم نے سیل کے اندر کچھ بھی ٹائپ کر لیا ہے. اب جو ہم نے رینج سلیکٹ کی تھی
ٹھیک ہے، یہ جو کلر ایریا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ہمارے پاس رینج ہے. تو اس رینج کا نام لکھنے کے لیے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس رینج کا نام کیا ہوگا. یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس سیل کا نام B2 ہے کیونکہ یہ بی کالم اور سیکنڈ رو میں موجود ہے تو اس کو ہم B2 کہتے ہیں. اسی طرح سے یہ جو ہمارے پاس سیل تھا یہ F کالم میں اور 8 رو میں تھا تو اس کا نام F8 ہو گیا. اب رینج جو سلیکٹڈ رینج ہے اس کا کیا نام ہوگا؟ تو سلیکٹڈ رینج کا نام معلوم کرنے کے لیے ہم اس رینج کو سلیکٹ کریں گے اور کمپلیٹلی یہ نیچے تک آپ دیکھیں اس رینج کو جب سلیکٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ B2 سے شروع ہوتا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے لکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس میں ہم کالن ڈال دیتے ہیں اور آخری ہمارے پاس کیا ہے سیل وہ ہے F8. تو یہ ہم نے اس رینج کا نام لکھ لیا ہے. اچھا اب اس کو ویریفائی کر لیتے ہیں کہ کیا ہم نے یہ جو رینج کا نام لکھا ہے یہ ہم نے ٹھیک لکھا ہے کہ نہیں. تو اس رینج کا نام ویریفائی کرنے کے لیے ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر آئیں گے اور یہ نیم باکس آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے. یہ میں نے جو آپ کو دیکھیں یہاں پہ B2 بتایا کہ یہ B2 ہے تو یہ یہاں پہ بھی لکھا نیم باکس میں آ رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس کون سا سیل سلیکٹڈ ہے B2. اسی طرح سے میں کوئی اور کر لیتا ہوں. یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہے C4 سے سیل سلیکٹڈ ہے. اگر ہم اس نیم باکس میں اپنا رینج جو ہمارا ہے B2 سے لے کے F8 تک یہ ٹائپ کر لیتے ہیں اور انٹر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ جو رینج ہے یہ خود آٹومیٹیکلی سلیکٹ ہو گئی ہے. مطلب کہ اس رینج کا نام جو ہم نے لکھا تھا یہ ہمارے پاس بالکل ویریفائی ہو گیا ہے ٹھیک ہے. اب تو ایک طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ویو ٹیب کے اندر جا کے زوم کر سکتے ہیں. اب یہ تو تھوڑا سا ریکمینڈڈ وے تھا. ویسے جو ہمارے پاس نارمل شارٹ کٹ ہے زوم کرنے کا وہ یہاں سے آپ کو اسکرین پہ یہ نظر آ رہا ہوگا. آپ یہاں سے پلس یا مائنس یہ پلس میں زوم ان کر سکتے ہیں اور مائنس سائن پہ کلک کر کے زوم آؤٹ آپ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ یہاں سے زوم کر سکتے ہیں. جو ہمارے پاس ریکمینڈڈ اسکیل ہے وہ یہاں پہ 100 کا ہے ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کر لیتے ہیں تو آپ کو ایک ورک شیٹ نظر آتی ہے لیکن آپ اپنے کلیئرنس کے لیے آپ اس کو مزید زوم ان کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. یہاں سے بھی ہم شارٹ کٹ بہت آسان طریقے سے یہاں پہ اس کو ہم زوم ان یا زوم آؤٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. اب ہم نے کوئی بھی کام کر لیا ہے لیٹس سپوز یہاں پہ میں نے یہاں پہ لکھ لیا ABC لکھ لیا ٹھیک ہے. یہ میں نے ایک کام کر لیا. اب میں اس کو انڈو کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے ہمارے پاس دو طریقے ہیں. ایک تو ہمارے پاس شارٹ کٹ کی ہے کہ ہم کنٹرول اور پلس زیڈ دبائیں تو ہمارے پاس یہ جو ہم نے فنکشن ریسنٹلی پرفارم کیا ہے وہ ہمارے پاس انڈو ہو جائے گا. تو ایک دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ کوئک ایکسیس ٹول بار میں جب آئیں گے یہاں پہ آپ کے پاس ایک آپشن ہوگا انڈو ٹائپنگ کا ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کا جو ریسنٹلی فنکشن آپ نے پرفارم کیے آپ وہ اس کو انڈو کر لیں گے. نیکسٹ ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کالمز تھے. کالمز کو ہم فلی سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. یہ ایک کالم ہو گیا. اگر آپ ایک سے زیادہ کالمز کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی طرح سی پہ اپنے ماؤس کے کرسر کو لائیں گے اور ایرو آپ کو نظر آئے گا. یہاں پہ آپ کلک کر کے اسی طرح سے اپنے ماؤس کو کلک چھوڑے بغیر اگر آپ موو کریں گے آگے کو تو آپ ایک سے زیادہ سیلز کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ ساتھ ہی میں ڈفرینٹ روز کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. اپنا ماؤس کا کرسر رو پہ لے آئیں گے اور کلک کریں گے اور کلک کو چھوڑے بنا اگر آپ اس کو ڈریگ کریں گے تو آپ کے پاس ایک سے زیادہ سیلز یہاں پہ سلیکٹ ہو جائیں گی. لیٹس سپوز میں نے یہاں پہ کوئی بھی ڈیٹا پٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اور میں نے غلطی سے اس کو اریز بھی کر لیا ہے اور میں اب چاہتا ہوں کہ میرے پاس یہ ڈیٹا واپس آ جائے تو میں سمپلی اس کو کنٹرول زیڈ سے واپس اپنا یہ انڈو والا فنکشن ہی ہے اس سے آپ اپنا ڈیٹا واپس لے سکتے ہیں ٹھیک ہے. نیکسٹ ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ہم کوئی بھی لیٹس سپوز بیسک ایک ڈیٹا یہاں پہ انسرٹ کر لیتے ہیں. لیٹس سپوز کسی کمپنی کا ہم یہاں پہ ڈیٹا انسرٹ کرتے ہیں
تو سب سے پہلے ہم اس کو کلیئر کر دیتے ہیں، اپنی جو شیٹ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ یہ کلیئر کرنے کے لیے میں نے جو شیٹ میں جہاں پہ بھی میں نے ورک کیا تھا تو اس کو میں نے رینج کو سلیکٹ کیا ہے، اور میں کی بورڈ سے اپنے ڈیلیٹ کا بٹن پریس کر کے یہاں سے میں اس کو وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے اس کے بارڈرز کو بھی میں ہوم ٹیب سے ریموو کر دیتا ہوں، نو بارڈر پہ کر لیتا ہوں، اور سیم اسی کو بھی میں نو بارڈر کر لیتا ہوں، اور جو سلیکٹڈ ہمارے پاس رینج تھی اس کا جو کلر تھا یہاں پہ میں آ کے اس کو نو فل کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیٹس سپوز اب ہم تھوڑا سا پریکٹیکل کرتے ہیں کہ ہم لیٹس سپوز کسی ایک کمپنی کا ڈیٹا ہم یہاں پہ انٹر کر رہے ہیں، تو اس میں ہم سب سے پہلے کیا انٹر کر رہے ہیں، ہم سب سے پہلے منتھ ہوگا ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک سیل سے جب آگے نیکسٹ سیل میں جانا چاہیں گے تو آپ کی بورڈ پہ ٹیب کے بٹن کو پریس کریں گے تو آپ ڈائریکٹلی نیکسٹ سیل کی طرف شفٹ ہو جائیں گے۔ تو منتھ ہوگا، اس کے بعد ہمارے پاس ایئر ہوگا، ٹھیک ہے، اور ہم آگے لکھ لیتے ہیں ٹیکس رجسٹرڈ پارٹیز، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم نیکسٹ ٹیب میں اب یہاں پہ دیکھیں میں نے ڈی کے اندر، ڈی کالم کے سیل کے اندر، سیل جو ہمارے پاس D2 ہے، یہاں پہ ہم نے لکھ لیا ٹیکسٹ رجسٹرڈ پارٹیز، اور اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ ہمارے پاس آگے آپ کو ایسے محسوس ہو رہا ہوگا کہ ہمارے پاس نیکسٹ سیل میں یعنی کہ E2 سے سیل میں چلا گیا ہے، لیکن یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں نیکسٹ E2 میں شفٹ ہو کے یہاں پہ لکھ لیتا ہوں کہ ہمارے پاس نان ٹیکس رجسٹرڈ پارٹیز، تو دیکھیں اب انٹر میں پریس کر لیتا ہوں، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ ٹیکسٹ جو ہے یہ ایف میں چلا گیا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم ڈبل ٹیپ کر لیتے ہیں۔ اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ تو ایک یہ کہ آپ اپنے ماؤس کے کرسر کو لے کے آئیں گے ڈی اور ای کے درمیان میں، اور آپ کو ایک پلس کا جو ایرو ہے، سائن ہے، نظر آ رہا ہوگا، تو یہاں پہ آپ ڈبل ٹیپ کر کے اس کو کریں گے تو یہ بالکل اس کے مطابق ایڈجسٹ کر لے گا اپنے سیل کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم ای کو بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو ادھر میں کوئی بھی آپ کو ڈیٹا ڈال کے بھی بتا دیتا ہوں۔ اچھا، میں دوسری بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فارمولا بار کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ فارمولا یہ آپ کو ایک جو پیٹرن یہاں پہ جو بار سے نظر آ رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فارمولا بار، یعنی کہ آپ جو بھی ٹیکسٹ نیچے سیل میں لکھتے ہیں اور سیل کو اگر سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ ٹیکسٹ آپ کو یہاں پہ فارمولا بار میں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ابھی میں ہمارے پاس یہ دیکھیں سیل کی جو وڈتھ ہے وہ کم تھی، تو وہ ٹیکسٹ جو ہے وہ غائب ہو گیا تھا، تو یہاں پہ آپ فارمولا بار میں آپ پورا کمپلیٹلی جو اپنا ٹیکسٹ ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہمارے پاس فارمولا بار کے حساب فارمولا بار کی اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیں اس کا سیل کے ساتھ ریلیشن ہے، آپ اگر سیل میں ٹائپ کرتے ہیں تو وہ آپ کو فارمولا بار میں نظر آتا ہے، اور اگر آپ سیل سلیکٹ کر کے فارمولا بار میں کچھ ٹائپ کرتے ہیں، لیٹس سپوز ایکس وائی زیڈ آپ ٹائپ کرتے ہیں فارمولا بار کے اندر، تو وہ ڈائریکٹلی سیل کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا اور ٹائپ ہو جائے گا سیل کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب اس کو میں انڈو کر لیتا ہوں کنٹرول زیڈ کر کے۔ اب میں نیکسٹ جو آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ کمپلیٹلی ورک بک کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کمپلیٹلی ورک بک کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی ایک سیل آپ سلیکٹ کرنا چاہیں یا کر لیں، یا دو تین آپ لوگ کالم سلیکٹ کر لیں، ایسا نہیں، کمپلیٹلی ورک شیٹ کو اگر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا پروسیجر ہے؟ اس کے لیے دو طریقے ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ ایک تو آپ اپنے ماؤس کے کرسر کو یہاں پہ لے آئیں گے، ٹھیک ہے، یہاں پہ جو آپ کو پھر ایک پلس کا آپشن نظر آئے گا، یہاں پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں زوم آؤٹ کر لیتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہمارے پاس کمپلیٹ جو ورک شیٹ ہے یہ ہمارے پاس سلیکٹ ہو چکی ہے۔ تو دوسرا طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹلی کی بورڈ سے کنٹرول پلس اے اگر پریس کر لیں تو پھر بھی ہمارے پاس کمپلیٹ جو ورک شیٹ ہے یہ سلیکٹ ہو جائے گی۔ اب یہ تو میں نے آپ کو سکھا دیا کہ ایک انڈیویجول کالم یا انڈیویجول رو کی ہم کیسے وڈتھ کو
کنٹرول کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم ماؤس کے کرسر کو لا کے ڈبل ٹیپ کر سکتے ہیں, یا پھر بغیر ڈبل ٹیپ کیے ہم اپنی مرضی سے بھی اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, رائٹ لیفٹ کر کے ڈبل ٹیپ کر کے اس کو پکڑ کے رائٹ لیفٹ کر کے اس کو ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم چاہیں کہ کمپلیٹ جو ہمارے پاس ورک شیٹ ہے اس کے ہم روز یا کالمز کی جو وڈتھ ہے اس کو ہم بیلنس کر دیں, تو اس کے لیے ہم ایسا کریں گے کہ ہم کمپلیٹ اپنی ورک شیٹ کو سلیکٹ کریں گے, کنٹرول اے کر کے. ہم دیکھیں میں نے کمپلیٹ ورک شیٹ کو سلیکٹ کر لیا ہے, اور میں اگر یہاں پہ ڈبل ٹیپ کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میری جو کمپلیٹ اس ٹائم پہ لیٹس سپوز میرے پاس پہلے یہ ورک شیٹ کچھ اس طرح سے تھی. ٹھیک ہے, یہ منتھ کا بڑا تھا بہت کالم. تو اگر میں کمپلیٹ ورک شیٹ کو بیلنس کرنا چاہتا ہوں, میں نے کنٹرول اے کر کے پریس کر دیے, اور اب میں یہاں پہ ڈبل ٹیپ کر لیتا ہوں. تو یہ دیکھیں اب منتھ کمپلیٹلی آپ کو نظر آ رہا ہے, اور ڈی کالم جو جتنی اس کو اسپیس ریکوائرڈ تھی اس نے وہ اتنی اسپیس لے لی ہے. تو یہ کمپلیٹ آپ اس کی ایڈجسٹمنٹ کمپلیٹ اپنے شیٹ کی کر سکتے ہیں. اچھا, اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جو ہمارے پاس ہے کہ اس کو وڈتھ کو ایڈجسٹ کر لیں. لیکن لیٹس سپوز میں چاہتا ہوں کہ کالم ای جو ہے اس کی وڈتھ اتنی زیادہ نہ ہو, اور میرے پاس جو یہ ٹیکسٹ میں نے لکھا ہوا ہے یہ بھی اس طرح سے ہمارے پاس غائب نہ ہو جائے. تو اس کے لیے ہمارے پاس دوسرا آپشن ہے الائنمنٹ گروپ میں ریپ ٹیکسٹ کا. ٹھیک ہے, اس کو ہم کریں گے ریپ ٹیکسٹ پہ کلک کریں گے. تو اب آپ دیکھیں, اب آپ اس کو جتنے بھی ایڈجسٹ کریں گے تو یہ سیل میں نے سلیکٹ کیا, ریپ ٹیکسٹ کیا, یہ دیکھیں اب یہ ریپ ٹیکسٹ کرنے سے یہ اس نے اپنے جو ٹیکسٹ ہے اس کو ایڈجسٹ کر لیے. جتنی ہم نے اس کو وڈتھ دی تھی, اس کو جتنی اسپیس دی تھی, اس نے اسی اسپیس کے اندر اپنی جو یہ ٹیکسٹ ہے اس کو ایڈجسٹ کر لیے. ایک تو یہ بھی بڑا کافی اچھا طریقہ ہے اس کو ٹیکسٹ کو ایڈجسٹ کرنے کا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ کالم اتنا زیادہ ایکسپینڈ نہ ہو, اتنی وڈتھ زیادہ نہ لے. ٹھیک ہے, اب تھوڑی سی الائنمنٹ کے بارے میں ٹیکسٹ کی بات کر لیتے ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ اس ٹیکسٹ جو ہے یہ اچھے سے الائن ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ سینٹر میں ہو جائے تاکہ یہ ایک اچھا سا لک دے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, تو اس بارے میں اس سیلز کو سلیکٹ کر لیتا ہوں. تو یہ الائنمنٹ کا گروپ ہے ہمارے پاس, اس میں ہم آ کے یہاں پہ سینٹر اس کو سب سے پہلے کر لیتے ہیں. تو یہ سارا ٹیکسٹ جو ہے ہمارے پاس سینٹر ہو گیا, اور یہاں پہ ہم مڈل الائن کر لیتے ہیں اس کو. تو یہ دیکھیں اب آپ کو یہ بہت ہی افیکٹو وے میں نظر آ رہا ہے ہمارے پاس جو ٹیکسٹ ہے. ٹھیک ہے, اب جو ہمارے پاس یہ سیلز میں نے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں ان کو ہم کوئی آل بارڈرز دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا, فیل ہو رہا ہوگا کہ ان کے بارڈرز پہ یہ ایک لائنز آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک بارڈر یہاں پہ ہمارے پاس کریٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس یہ ہیڈنگز ہیں. تو اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, فونٹ کا جو گروپ ہے ہمارے پاس اس میں آتے ہیں, تو یہاں پہ فل کلر کرتے ہیں اور یلو کلر سے ہم اس کو فل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ جو لیٹس سپوز میں یہاں پہ کوئی بھی ڈیٹا انٹر کر لیتا ہوں, منتھ کے نیچے ہم جنوری لکھ لیں گے, اور انٹر اگر آپ پریس کریں گے تو آپ کا جو سیل ہے, آپ کی جو سیل ہے وہ ڈاؤن ورڈ سیل آپ کا سلیکٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ اس میں پھر یہاں پہ لیٹس سپوز ہم فیبروری کا ڈیٹا ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر ہم ایئر میں آ کے یہاں پہ 2013 ڈال دیتے ہیں, اور لیٹس سپوز یہاں پہ 2014 ڈال دیتے ہیں. یہ پھر آپ اگر ٹیب پریس کریں گے اور یہ آپ اگلے سیل میں آ گئے, لیکن ہم یہاں پہ 2 ڈیٹا ڈال دیتے ہیں, ٹیب پریس کرتے ہیں, نان ٹیکسٹ رجسٹر پارٹیز جو ہیں یہ 1 ڈال دیتے ہیں. اسی طرح سے انٹر کرتے ہیں اور یہاں پہ 3 ڈال دیتے ہیں, اور یہاں پہ ہم 2 ڈال دیتے ہیں. تو یہ ہم نے ایک بالکل کمپلیٹلی رینڈم ہم نے ڈیٹا ڈال دیے. تو اب یہ جو ہمارے پاس ہیڈنگز ہیں, یہ جو میں نے آپ کو ہیڈنگز ڈالی تھیں اس کو بولڈ کر لیتے ہیں. بولڈ کرنے کے 2 ہمارے پاس طریقے ہیں کہ ایک ہم ہوم ٹیب میں آ کے جو ہمارے پاس گروپ ہے فونٹ کا, ٹھیک ہے, یہاں سے آ کے ہم یہاں پہ یہ بی لکھا ہوا ہے تو یہ آپ اس کو پریس کریں تو بولڈ ہو جائے گا. اگر آپ دوسرا طریقہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ ان اپنی ہیڈنگز کو سلیکٹ کر کے کنٹرول بی اگر پریس کریں گے تو یہ پھر بھی آپ کے پاس بولڈ ہو جائے گا. تو
اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اگر ہم یہاں پہ ایک کالم اور ایڈ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمارے پاس اس کمپنی کی سیلز کتنی ہوئی ہیں، تو ہم سیلز ڈال دیتے ہیں خود سے کوئی بھی رینڈم 5000 اینڈ 2000 ان فیبروری، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ سیلز میں نے ڈال دی ہیں، اور اس کی ہیڈنگ کو بھی میں یہاں پہ آل بارڈر کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ان سیلز کے ساتھ جو ہے ڈالر کا سائن آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے میں نے ہوم ٹیب کے اندر ہی نمبر کا جو گروپ ہے اس میں آ جاؤں گا۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ کاما کا آپشن ہے، اس کاما سٹائل پہ میں اگر کلک کروں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس یہاں پہ یہ کاما ان میں آ گیا ہے۔ اچھا، اب آپ کو پوائنٹ کے بعد یہ 00 نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ڈیسیمل میں ویلیو دے رہے ہیں۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ ڈیسیمل میں بالکل بھی ویلیو نہ دے، تو آپ کے پاس یہاں پہ دو آپشنز ہیں، یہ کہتا ہے انکریز ڈیسیمل، اور یہ کہتا ہے دوسرا آپشن جو ہمارے پاس ہے یہ ڈیکریز ڈیسیمل کرتا ہے۔ آپ ڈیکریز ڈیسیمل پہ کریں گے تو آپ کے ڈیسیملز کمپلیٹلی یہاں سے ختم ہو جائیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ ڈیسیملز اپ ٹو 3 ویلیوز دے، تو اسی طرح سے آپ یہاں پہ اس کو ڈیسیملز کو انکریز بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں مدعے کی بات پہ، جو کہ یہاں پہ ہمارے پاس ہم چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ اس کے ساتھ سیلز کے ساتھ ڈالر کا سائن ہمارے پاس آ جائے۔ تو آپ کے پاس یہ پرسنٹیج کے ساتھ ایک آپشن نظر آ رہا ہوگا، تو اکاؤنٹنگ نمبر فارمیٹ کا، اس پہ اگر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ ڈالر سائن ڈالنا چاہتے ہیں یا پاؤنڈ، یورو وغیرہ کے جو بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ فی الحال ہم یہاں پہ ڈالر کا سائن ڈال دیتے ہیں، نیکسٹ میں بھی ہم اسی طرح سے ڈالر کا سائن ڈال دیتے ہیں، اور یہاں پہ اس ڈیسیمل ویلیوز کو یہاں سے ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم ایسا کرتے ہیں کہ پرسنٹیج ویلیو لیٹ سپوز ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں پرسنٹ ویلیو، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ہم کوئی بھی خود سے پرسنٹ ویلیوز ڈال دیتے ہیں 10%۔ اب اگر میں چاہتا ہوں کہ اس ویلیو کے ساتھ پرسنٹیج کا سائن آئے، تو اس کے لیے بھی ہم نمبر کے گروپ میں جائیں گے، اور یہاں پر ہم پرسنٹیج کا جو آپشن ہمارے پاس نظر آ رہا ہے ہم اس کو کلک کریں گے، تو یہ دیکھیں ابھی یہ ہمارے پاس پرسنٹ میں ہمارے پاس ویلیو دے گا، لیکن یہ کیا ہو گیا کہ یہاں پہ 10% ہمارے پاس ویلیو آ گئی ہے، اس کے ساتھ سائن ہمارا آ چکا ہے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں انکریز ڈیسیمل پہ، بھی ہم نے بات کر دی، ڈیکریز ڈیسیمل پہ بھی بات کر دی۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ دیکھیں، اب اس یہاں پہ یہ ویلیو کو میں بارڈر دے دیتا ہوں، آل بارڈرز۔ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں مرج اینڈ سینٹر کے اوپر، ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ مرج اینڈ سینٹر کیا ہے۔ لیٹ سپوز دیکھیں یہ ایک کسی کمپنی کا نام ہے، کسی کمپنی کی ڈیٹیلز ہم نے رینڈملی انپٹ کر دیے ہیں ایکسل کی شیٹ کے اندر، ڈیٹا انٹر کر دیے، ڈیٹا انٹری کر لیے۔ تو اب اس کمپنی کا جب ہم نام لکھیں گے تو دیکھیں یہاں پہ لیٹ سپوز ABC لمیٹڈ کمپنی، ٹھیک ہے، لمیٹڈ کمپنی۔ تو یہ اب دیکھیں اس کو سیلز کو میں سلیکٹ کروں گا ایس B1 سے لے کے G1 تک، اور یہاں پہ میں جب ہوم کے ٹیب میں آؤں گا تو ہمارے پاس الائنمنٹ کا جو گروپ ہے اس کے اندر یہاں پہ مرج اینڈ سینٹر کا آپشن ہے، مرج اینڈ سینٹر پہ میں کلک کروں گا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سے زیادہ جو سیلز تھے ہمارے پاس وہ سارے ایک سیل میں کنورٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس ہیڈنگ کو میں بولڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے ایک یہاں پہ ہیڈنگ ڈال دی ہے، اور اگر میں چاہتا ہوں کہ اس ہیڈنگ کا سائز انکریز ہو جائے تو یہاں سے میں آ کے یا تو یہاں پہ ڈائریکٹ سائز انپٹ کر دوں، یا یہاں سے سائز پہلے سے جو موجود ہیں وہ سلیکٹ کر دوں، اور اگر میں کہتا ہوں 1 پوائنٹ اس کا سائز 1 پوائنٹ بائی پوائنٹ انکریز کرے، تو یہاں پہ میں اس پہ کلک کروں گا، یہ جو سائن آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ آپ کے پاس اس کا جو سائز ہے اس کو انکریز کرے گا، اور ساتھ ہی جو آپ کو یہ دوسرا پوائنٹ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر میں اگر کلک کروں گا تو یہ اس کو ڈیکریز کرے گا۔ یہاں سے آپ اپنے ٹیکسٹ کا سائز ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی اورینٹیشن کے بارے میں، تو ہمارے پاس ڈیفرنٹ قسم کی یہاں پہ اورینٹیشن ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جب ہوم ٹیب میں الائنمنٹ کے گروپ میں آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ یہ آپشن نظر آ رہا ہوگا اورینٹیشن کا، تو آپ یہاں پہ کلک کر کے اس کو
کسی بھی اورینٹیشن میں سیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ڈفرینٹ قسم کی اورینٹیشنز ہیں ہمارے پاس، تو اس طرح سے میں نے اس کو منتھ کی اورینٹیشن میں سلیکٹ کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو تھوڑا سا میں اپنی شیٹ کو زوم آؤٹ کر لیتا ہوں۔ اب پرنٹ کرنے سے پہلے آپ نے سیل سٹائلز کو تھوڑا سا دیکھ لینا ہے کہ ہمارے پاس جو سیلز ہیں اس میں ایکسٹرا جو سپیسز ہیں، وڈتھ وغیرہ ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ پرنٹ کرنے سے پہلے ہم نے اس کو دیکھ لینا ہے۔ تو سمپلی آپ یہاں سے ایسے سنگل کالم یا رو کو بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نہیں تو آپ کمپلیٹ اپنی ورک شیٹ کو سلیکٹ کریں گے تو آپ یہاں سے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کی کمپلیٹ ورک شیٹ جو ہے اس کا پیٹرن بالکل ایگزیکٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو پرنٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ فائل میں آئیں اور یہاں پر پرنٹ کا آپشن ہے آپ کے پاس، تو یہ کچھ اس طرح سے ہمارے پاس پرنٹ ہوگا، یا پھر آپ ڈائریکٹلی کنٹرول+P اپنے کی بورڈ سے پریس کر کے آپ یہاں پہ اس کو پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر ہمارے پاس اب کچھ اس طرح سے یہ پرنٹ ہوگا، تو یہ ہمارے پاس ابھی کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے اس طرح سے پرنٹ کرتے ہوئے، تو اس کو ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ پیج سیٹ اپ میں جا کے ہم اس کی تھوڑی سی سیٹ اپ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ پورٹریٹ موڈ میں ہے، تو اس کو ہم لینڈسکیپ سلیکٹ کر کے اور اس کو زوم ان کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سلیکٹ کریں گے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیج پہ کچھ اس طرح سے ہمارے پاس پرنٹ ہوگا، تو یہ ایک ہمارے پاس اچھے طریقے سے ہمارے پاس پرنٹ آؤٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس یہ یہاں پہ کچھ آپشنز ہیں، اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ آپ کا پرنٹر ہے، جس پرنٹر کو آپ سلیکٹ کریں گے اس سے یہ پرنٹ نکالے گا۔ دوسرا آپشن ہمارے پاس یہاں پہ سیٹنگز میں ہے کہ پرنٹ ایکٹیو شیٹ۔ ایکٹیو شیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو شیٹ آپ نے اوپن کی ہوئی ہے، جس شیٹ پہ ورک شیٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں، یہ صرف اسی کو پرنٹ کرے گا، یا پھر انٹائر ورک بک، مطلب کہ اس میں 3-4 شیٹس ہیں، ورک شیٹس ہیں، تو وہ کمپلیٹلی ان کو پرنٹ آؤٹ کر دے گا۔ اب یہاں پہ تھرڈ آپشن ہے پرنٹ سلیکشن کا، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ پرنٹ سلیکشن کیا ہے۔ تو لیٹس سپوز میں یہاں پہ میں 2 3 یا 6 سیلز کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اور اپنے کی بورڈ سے کنٹرول+P کرتا ہوں اور یہاں سے میں آپشن سلیکٹ کر لیتا ہوں پرنٹ سلیکشن۔ تو یہاں پہ صرف وہ ہی سیلز جو ہیں پرنٹ آؤٹ ہوں گے جو میں نے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے میں دوبارہ سے پرنٹ ایکٹیو شیٹ پہ آ جاتا ہوں، تو نیچے ہمارے پاس اسی طرح سے پرنٹر کا آپشن ہے کہ پرنٹ 1 سائڈ کرنا ہے یا ڈبل سائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ باقی پرنٹر کی اور یہاں پہ ہمارے پاس پیج کا سیٹ اپ ہے کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے پیج ہوتے ہیں، لیگل ہوتا ہے، A4 ہوتا ہے، اس طرح کے۔ تو اکثر جو ہم ریکمینڈڈ پیج یوز کرتے ہیں وہ A4 ہوتا ہے، تو اس کو ہم سلیکٹ کر کے تو یہاں سے جب پرنٹ پہ کلک کریں گے، نمبر آف کاپیز ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں۔ جب پرنٹ پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس پرنٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں تھوڑا سا فارمولا کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس میں ہم فارمولا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں MS ایکسل میں۔ تو فارمولا اپلائی کرنے سے پہلے آپ جس بھی سیل میں فارمولا لگانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ سب سے پہلے یا = ڈالیں گے یا پھر پلس کا سائن جو ہمارے پاس ہے وہ آپ ڈالیں گے، تبھی آپ کسی بھی فارمولا کو یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ کون سا = یا پھر ہمارے پاس جو ہے پلس کا آپشن آپ یوز کریں گے تو آپ فارمولا یہاں پہ وہ کر سکتے ہیں۔ اب میں یہاں پہ سب سے پہلے فارمولا ایڈیشن کا لگا لیتا ہوں۔ لیٹس سپوز اب میں 2 اور 1 کو اگر ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے میں اس سیل کو جس میں 2 لکھا ہوا ہے اس کو سلیکٹ کروں گا، تو اس کو یہ یہاں پہ D3 سلیکٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں 2 کو پلس کرنا چاہتا ہوں تو درمیان میں پلس کا آپشن ڈال دوں گا، اور کس میں پلس کرنا چاہتا ہوں، اس 1 میں پلس کرنا چاہتا ہوں تو اس سیل کو میں سلیکٹ کر لوں گا، اور جیسے ہی میں انٹر پریس کروں گا تو یہ دیکھیں یہ 2 + 1 = 3 ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس فارمولا کو ہم باقی بھی نیچے ڈریگ کر کے اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ یا تو میں اس کو کنٹرول+C کر لوں اور نیچے سیل میں کنٹرول+V کر کے پیسٹ کر لوں، تو یہ دیکھیں 3 + 2 5 یہ اس میں اپلائی ہو چکا ہے، یا پھر کنٹرول Z کر کے میں اس کو انڈو کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے
کہ اب جب آپ اس کو سلیکٹ کریں گے اس سیل کو، تو یہاں پہ آپ کو نیچے کارنر میں ڈاٹ نظر آئے گا. اس پہ اگر آپ اپنا ماؤس کا کرسر لے کے آئیں گے تو آپ کو ایک پلس کا نشان نظر آئے گا، اور اگر آپ اس پہ کلک کر کے اس کو نیچے کی طرف ڈریگ کریں گے تو یہ کمپلیٹلی جو ہمارے پاس ہے فارمولہ اپلائی ہو جائے گا. دیکھیں اب یہاں پہ 5 آ گیا ہے، اور جہاں پہ ویلیوز نہیں تھیں تو اس جگہ پہ اس نے 0 0 دے دیے. اب لیٹس سپوز میں یہاں پہ کوئی بھی ویلیو ڈال دیتا ہوں، 5 ڈال دیتا ہوں، انٹر کرتا ہوں، تو یہاں پہ یہ فارمولہ پہلے سے اپلائی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ڈائریکٹلی یہ فارمولہ اپلائی ہے. اسی طرح سے اگر میں ڈیوائڈ کا فارمولہ لگانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں سب سے پہلے از ایکول ٹو کا سائن انسرٹ کروں گا، ڈالوں گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں کون سے کو ڈیوائڈ کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو ڈیوائڈ کرنا چاہتا ہوں تو پھر ڈیوائڈ کا سائن ڈالوں گا، اور پھر دوسرا جو سیل ہے اس کو سلیکٹ کر کے ایسے ہی انٹر پریس کروں گا تو یہ دیکھیں اس نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا ہے. اور اسی فارمولے کو اگر میں نیچے ڈریگ کر لیتا ہوں تو یہ میرے پاس ساری ویلیوز دے دیتا ہے. دیکھیں جہاں تک ہمارے پاس ویلیوز اویلیبل ہیں وہاں تک تو یہ فارمولہ ہمیں بالکل ٹھیک ورک کر کے بتا رہے، لیکن جہاں پہ ویلیوز نہیں ہے تو وہاں پہ یہ پھر ایرر ہمارے پاس شو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو میں یہاں پہ فی الحال اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ کوئی بھی ویلیوز نہیں ہیں. تو اب میں اگر چاہتا ہوں کہ میں اس کو تھوڑا سا پرسنٹیج میں شو کروں تو میں اس کو یہاں سے پرسنٹ پہ نمبر گروپ میں آ کے پرسنٹ میں بھی اس کو شو کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اس کو بھی کر سکتا ہوں، اور اسی طرح سے اس کو بھی. تو لیٹس سپوز میں ملٹیپلائی کرنا چاہتا ہوں تو میں فارمولہ انسرٹ کرنے کے لیے سیم ایسے ہی از ایکول ٹو کا سائن ڈالوں گا، سیل سلیکٹ کروں گا اور ملٹیپلائی کا آپشن ڈال کے یہاں پہ ملٹیپلائی اور اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں تو انٹر کروں گا تو یہ دیکھیں 2 1 2 ہو گیا. اور اسی طرح سے اگر اس ڈاٹ پہ اگر آپ ڈبل کلک کریں گے تو یہ نیچے کو فارمولہ ڈائریکٹلی ساری اپلائی ہو جائے گا. تو 3 2 ہمارے پاس 6 آ گئے. تو یہ تو کچھ ہم نے فارمولاز کے بارے میں ڈسکشن کر دی. اب میں آپ کو تھوڑا سا فلٹر سائن کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ فلٹر سائن کیوں یوز ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جنوری اینڈ فیبروری کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. اس کو میں اگر تھوڑا سا الائنمنٹ اس کی اچھی سی کر دوں تو اس کو میں سینٹر میں کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بہت زیادہ اسپیس لے رہے تو اس کو ہم تھوڑا سا ایسے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں اب ہمارے پاس یہ ڈیٹا ہے ڈیفرنٹ جنوری فیبروری کا، اور اگر میں چاہتا ہوں کہ میں صرف جنوری کا ڈیٹا دیکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم ایسا کریں گے کہ ہم یہاں پہ فلٹر اپلائی کر لیں گے، ان سیلز کو سلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ ہم ایڈیٹنگ کے گروپ میں آ کے یہاں پہ سارٹ اینڈ فلٹر پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ فلٹر کا آپشن ہوگا. اس پہ جب ہم کلک کریں گے تو اب آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ہمارے پاس فلٹر یہاں پہ لگ چکا ہے. اس فلٹر پہ جب ہم سلیکٹ کریں گے تو یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی فی الحال سلیکٹ آل ہے، اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں. اور اگر صرف ہم جنوری کا یا فیبروری کا ڈیٹا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو سلیکٹ کر کے اوکے پہ کلک کریں گے تو اب آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ یہاں پہ جو ہے اس ایکسٹرا جو ڈیٹا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. یہاں پہ جو صرف فیبروری کا ڈیٹا ہمیں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اگر اسی طرح سے ہم فیبروری کا نہیں دیکھنا چاہتے، جنوری کا دیکھنا چاہتے ہیں تو جنوری کا بھی ہم فلٹر کر سکتے ہیں. تو فلٹر سے ہم کوئی بھی فلٹر ڈیٹا ہم دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہم بات کریں گے اس کے بارے میں کہ جو لیٹس سپوز میں نے فیبروری کا جنوری کا ڈیٹا دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز جو ہیں وہ 1 ہے سب سے اوپر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 2 ہے، 3 اور ڈائریکٹلی 5 ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے درمیان میں جو 4 رو ہے اس کا ڈیٹا ہمارے پاس یہاں پہ اس ٹائم انویزیبل ہے. اگر اس کو ہائیڈ ہے، اگر اس کو ہم ان ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم سمپلی رائٹ کلک کر کے ان ہائیڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہم فلٹر کر دیتے ہیں، سلیکٹ آل کر لیں گے تو اس طرح سے ہم اس کو ان ہائیڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم جنرلی کوئی بھی ڈیٹا یہاں پہ انپٹ کر لیتے ہیں دسمبر تک کا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں اس کو اسکرول کر رہا ہوں تو یہاں سے مجھے اوپر جو مین ہیڈنگ ہے وہ
نظر نہیں ہوتی، انویزیبل ہو جاتی ہے، اس لیے مجھے پتہ نہیں چلتا کہ یہ میں اس ٹائم کون سے سیل کو دیکھ رہا ہوں، اس کی جو مین ہیڈنگ ہے وہ کیا ہے۔ تو اس کے لیے، اس مصیبت سے خود کو بچانے کے لیے ہم سب سے پہلے فریز کریں گے ہیڈنگ کو، تاکہ ہم اس کو آسانی سے ہم جب سکرول بھی کر لیں تو ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم اس وقت کون سے کالم کے کون سے کالم میں ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ہیڈنگ کیا ہے۔ تو اس کو فریز کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے یہاں پہ ویو ٹیب میں جاتے ہیں۔ فریز کرنے کے لیے سب سے پہلے میں ان سے ہیڈنگ سے نیچے جو ڈیٹا ہے ان کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، سیلز کو، اور یہاں پہ فریز پینز میں آ کے میں یہاں سے ان کو فریز ٹاپ رو کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یا فریز انفریز پینز کر دیتا ہوں، تو فریز پین کر لیتا ہوں۔ اب آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹی سی لائن فیل ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ جو لائن ہے اس کا مطلب ہے کہ اس سے اوپر جتنے بھی ڈیٹا ہے وہ سارا فریز ہو چکا ہے۔ اب اگر آپ سکرول کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اس ٹائم کون سے کالم میں اور اس کالم کی ہیڈنگ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ ایکسل کے ٹیمپلیٹس کیا ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ ہم تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ ٹیمپلیٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ، جیسے میں نے کہ ابھی ایک یہ ڈیزائن بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ میرا ایک ٹیمپلیٹ کریٹ ہو گیا ہے۔ لیٹس سپوز میں نیکسٹ منتھ دوبارہ سے آتا ہوں اور دوبارہ میں نے یہاں پہ کوئی ڈیٹا انٹر کرنا ہے، تو اس کے لیے میں اس ڈیزائن کو سیو کر کے رکھ لیتا ہوں، تاکہ میں دوبارہ سے مجھے نیکسٹ منتھ یہ ڈیزائن دوبارہ سے نہ بنانا پڑے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس جو ہم نے ڈیزائن بنایا ہے اس کو بھی ایز اے ٹیمپلیٹ سیو کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت سارے ٹیمپلیٹس ہیں۔ جیسے آپ فائل میں آئیں گے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس فائل میں جب آپ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ نیو میں جاتے ہیں، تو نیو میں آپ یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں کافی سارے ٹیمپلیٹس یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں سے کوئی بھی ٹیمپلیٹ پہلے سے جو ہے اویلیبل ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں کسی بھی آن لائن ٹیمپلیٹ کے لیے، کسی بھی ڈیزائن کے لیے۔ جو ویکلی ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں اویلیبل ہوتے ہیں، ویکلی شیڈیول ہوتا ہے، منتھلی شیڈیول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں گرافس وغیرہ ہوتے ہیں، گرافس لوگوں نے پہلے سے بنائے ہوتے ہیں، انٹر کنیکٹڈ گرافس ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے جا کے اگلے لیکچرز میں ہم کافی ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے، لیکن ابھی ہم یہاں پہ صرف میں آپ کو اتنا ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ ٹیمپلیٹس کیا چیز ہوتی ہیں۔ اچھا، اب نیکسٹ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ آپ اس کورس کو آگے جا کے مزید بھی سیکھیں، اور اس میں آپ پھر گگ کریشن کی ٹیمپلیٹ کی ایک گگ بنا دیں فائیور پہ، ٹھیک ہے، اور فری لانسنگ کے تھرو آپ اس کو سیل کریں، کیونکہ کمپنیز اپنے لیے ڈفرینٹ قسم کے ٹیمپلیٹس بنواتی ہیں، اور آپ اس سے گگ بنا کے آن لائن ارن کر سکتے ہیں۔ اب آگے جاتے ہیں ہم کہ ہم نے جو یہ ڈیزائن بنایا ہے اس کو ایز اے ٹیمپلیٹ ہم کیسے سیو کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم فائل میں جائیں گے اور سیو ایز کے آپشن پہ کلک کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس اس کو ہم براؤز کریں گے۔ تو براؤز کرنے کے بعد لیٹس سپوز ہم اس کو ڈیسک ٹاپ میں نیو فولڈر 3 میں ہم سیو کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پہ سیو ایز ٹائپ جو ہے اس کو آپ نے چینج کر لینا ہے، اور یہاں پہ آپ نے ٹیمپلیٹ ایکسل ٹیمپلیٹ کی یہ ایکسل ٹیمپلیٹ کی ٹائپ میں آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں سے جیسے ہی اس کو سیو کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی پہلے سے آپ کی خود کی بنائی ہوئی ایک ٹیمپلیٹ کریٹ ہو گئی ہے۔ آپ آن لائن اگر نہیں یوز کرنا چاہتے، اب اگلے منتھ میں آپ نے دوبارہ اس ڈیزائن کو یوز کرنا ہے، تو آپ کے پاس ٹیمپلیٹ اویلیبل ہے، آپ اس کو ٹیمپلیٹ کو یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو یہ ہم نے ٹیمپلیٹ سیو کر لیا ہے، تو یہ اس کی لوکیشن کہاں ہوگی، یہ ٹیمپلیٹ کہاں پہ سیو پڑا ہوگا۔ تو یہ ٹیمپلیٹ ہمارے پاس، آپ فائل میں آئیں گے تو پھر یہاں پہ ہمارے پاس یہ جب آپ نیو میں جائیں گے، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس یہ فیچرڈ کا آپشن ہے اور ایک پرسنل کا آپشن ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس پرسنل کے آپشن میں جب آپ آئیں گے تو یہ لیکچر 1 کے نام سے یہ ٹیمپلیٹ ہمارے پاس سیو ہے۔ جب آپ اس پہ کلک کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ابھی چونکہ پہلے سے اوپن ہے تو یہ دوبارہ اوپن نہیں ہو رہا، لیکن آپ جب نیکسٹ منتھ اس میں ڈیٹا انٹر کرنا چاہیں گے تو آپ یہاں سے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں، فائل میں آ کے نیو میں آ کے آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔
تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی تھا. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کے اینڈ میں آپ سے یہ کہ اجازت چاہوں گا کہ ہمیشہ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور لوگوں میں خوشیاں بانٹتے رہیے، کیونکہ زندگی کا اصل مقصد یہی ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.